تمام مولا کے چاہنے والوں کو السلام علیکم، یا علی مدد۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ عرب آواز دی سورہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن مجید کا، جاؤ دیکھنا ان آیات کو۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ موسیٰ فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے، حکم ہو رہا ہے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور پروردگار بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے خاندان سے، نام ہارون، اس کا نام ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ سن لیا تم نے ایک ایک لفظ کا ترجمہ سن لیا بھائی، سننا خدا کی قسم، اور یہ جملہ ذہن میں رکھنا، پھر سننا۔ یہ جو نوجوان دوست بڑی توجہ سے سن رہے ہیں انہیں متوجہ کر رہا ہوں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں، فرعون نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ قال، موسیٰ نے کہا، قال موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا مانگی۔ قال کے معنی ہے دعا مانگی، ٹھیک، کیا مانگی درمیان سے چھوڑ رہا ہوں۔ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے۔ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آ گیا۔ وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام اس کا ہارون، رشتہ وہ میرا بھائی ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ موسیٰ نام لے رہے ہو، رشتہ بتلا رہے ہو، اس کی اہلیت کا اعلان کر رہے ہو، اور اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اسے میرا وزیر بنا دے، تو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ بھائی ٹھیک ہے نا بھائی، موسیٰ خود کیوں نہیں بھائی کہہ رہے ہو کہ ہارون اس کا نام ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے خاندان سے ہے، یہ اہل ہے میری وزارت کا، مالک تو اسے وزیر بنا دے، ٹھیک ہے نا، خود بنا لو۔ کہا کہ نہیں میں سفارش تو کر سکتا ہوں، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا۔ تو جو حق معصوم نبی کو اللہ نے نہیں دیا وہ حق آپ کو کس نے دے دیا؟ توجہ رہے، یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی ذہن میں رکھو گے۔ قال، موسیٰ نے دعا مانگی، ٹھیک، وجعل بنا دے لی میرے لیے وزیرن ایک وزیر، من اہلی میرے خاندان سے، نام ہارون، اخی وہ میرا بھائی ہے۔ اور اب میرے نبی کی دعا سورہ بنی اسرائیل، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حبیب دعا مانگ، قل دعا مانگ کہ مالک مجھے سچ سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ تو اب جملے کو اگر برداشت کر سکو تو سننا، میرے نبی نے دعا کیا مانگی کہ مالک ایک مددگار دے دے، یعنی اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا، یہ حکم خدا سے دعا ہے، نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا تو نبی کبھی مددگار نہ مانگتا، مدد مانگتا۔ پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک؟ اگر پہنچ رہی ہے تو مجھے اسی مقام سے آگے بڑھ جانے دو۔ وہ دعا یاد ہے موسیٰ کی؟ قال، موسیٰ نے دعا مانگی، یہاں کیا ہے؟ قل، حبیب دعا مانگ۔ قال اور قل کا فرق سمجھ میں آیا؟ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے، اور یہاں پیغمبر اکرم کو حکم ہے حبیب دعا مانگ۔ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ مالک تو ضرورت جانتا ہے اپنے نبی کی،
تو اصرار کیوں ہے کہ دعا مانگے تو دے گا؟ دے دے، کہا نہیں یہ دعا مانگے گا تو دوں گا، اور میں اسے حکم دے رہا ہوں کہ دعا مانگ۔ تو بتلانا یہ تھا کہ یہ اتنا امانت دار نبی ہے کہ اپنی مرضی سے دعا تک نہیں مانگتا۔ تو جو اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے، کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ سنتے چلو، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ حبیب دعا مانگ۔ اچھا تو اب وہ دعا کیا ہے؟ وجعل بنا دے، دے دے من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطانن طاقتور، نصیرہ مدد کرنے والا، مالک اپنے پاس سے مدد کرنے والا دے دے۔ تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ اور اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوالت ہو گئی۔ موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مالک مجھے ایک وزیر دے دے میرے خاندان سے۔ اور رسول اللہ نے کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، مالک مجھے مدد کرنے والا دے دے اپنے پاس سے۔ بھئی کچھ فرق واضح ہو رہا ہے۔ موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، اور محمد کا وزیر آئے گا اس کے پاس سے۔ بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں آیتیں تمہارے سامنے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ نے دعا مانگی مالک میرا وزیر دے میرے خاندان سے، اور محمد نے دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، مالک مجھے وزیر دے اپنے پاس سے۔ تو موسیٰ کا وزیر موسیٰ کے خاندان سے آئے، محمد کا وزیر اللہ کے پاس سے آئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے وزیر کو اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا۔ میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی، اور اب سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ بھائی سننا بہت زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مقام رسالت پر رک کر کچھ پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ اب اس سے زیادہ زحمتیں سماعت نہیں دوں گا۔ تو نصیر کے معنی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ بھائی توجہات مقبول رہیں۔ نصیر ہجرت سے پہلے کی آیت ہے۔ جب نصیر آ گیا، جب مدد کرنے والا آ گیا، جب حکم ہوا حبیب ہجرت کر جا اور مدد کرنے والے کو بستر پہ سونے کا حکم دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی رک کے سننا، اس لیے کہ اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تمہیں جملہ تو ہدیہ کروں گا۔ مدد کرنے والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے پاس سے آیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ کی مدد کرنے والا سپاہی اللہ کے پاس سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے کہ جنگ احد میں جب جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، بڑی مشہور بات ہے، تو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے آئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ گھمسان کر رہا ہے، گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر صحابی تھے، وہ جنگ لڑتے لڑتے کفار کے مجمع میں گھس گئے اور تلوار ٹکرائی، تلوار ٹوٹ گئی۔ دوڑتے ہوئے آئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول نے دیکھا تلوار ٹوٹ گئی، ناقے پہ سوار تھے، نیچے کی طرف نگاہ کی، دیکھا کھجور کی ایک ٹہنی پڑی ہے۔ رسول جھکے، کھجور کی ٹہنی اٹھائی، حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں دی، کہا جاؤ جنگ کرو۔ ان کے ہاتھ میں وہ ٹہنی آئی، تلوار بنی، وہ گئے اور جنگ شروع کی۔ بھائی رکے رہو، خدا کی قسم رکے رہو، اس لیے کہ اب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں یہ جملہ سنتے جانا۔ اچھا تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی ٹہنی لے گئے، میرے نبی نے دی، اور وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بنی اور انہوں نے جا کے جنگ کی۔ سیر الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ابھی وہ جنگ کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ علی آئے ٹوٹی ہوئی تلوار لیے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ نیچے دیکھیے، ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے دے دیجیے۔ ایک کھجور کی ٹہنی اٹھا کے علی کے ہاتھ میں بھی دے دیجیے۔ رسول خاموش ہے،
अली ने दूसरी मतलब कहा आगे बढ़ के, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। रसूल सर झुकाए खामोश बैठे हुए अपने नाके के ऊपर। तीसरी मरतबा और आगे बढ़े अली, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। इतने में वो फरिश्ता चीखता हुआ आया तलवार लेकर, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला अली, ला साहिबा इल्ला जुल्फ़िकार। या रसूल अल्लाह ये जुल्फ़िकार अपने भाई को दे दे। अब मैं सोचता रहा कि रसूल ने जुल्फ़िकार का इंतजार क्यों किया। उठाते एक खजूर की टहनी दे देते अली के हाथ में, कहा नहीं नहीं, इसको टहनी नहीं दूंगा, सिपाही उधर से आया है तब उसका असरा भी उधर से आएगा।